رب فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے لوگوں میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو اور جن بری باتوں سے روکے ان سے رک جاؤ۔ تو حضرات پتہ یہ چلا کہ نبی دیتے ہیں، اور دیتا کون ہے؟ زندہ ہی دیا کرتا ہے۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مردہ ٹرین چلا رہا ہو، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مردہ دکان چلا رہا ہو، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مردہ پلین چلا رہا ہو۔ یعنی مردے کے اندر نہ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، مردے کے اندر نہ لینے کی صلاحیت ہوتی ہے، مردے کے اندر نہ چلانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر کسی دکان پر اگر قبرستان سے اٹھ کر کے ایک مردہ آ جائے اور آنے کے بعد میں کہے مجھے 10 روپے کا سودا دے دو، تو دکاندار ایسا خائف و خاسر ہو جائے گا کہ پوری دکان کو اس کے حوالے کر کے کہے گا لو پوری دکان تمہارے حوالے ہے، اور وہ دکان کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندے کے اندر ہی دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور زندے کے اندر ہی لینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مردہ نہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مردہ نہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ایک کاغن کے باحمیت مسلمانوں، تم بھی اسی زندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم بھی اسی کے دائرہ اسلام میں رہنے والے ہو، تم بھی اسی کی شریعت سے محبت کرنے والے ہو، تم بھی اسی مدینے والے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو۔ تو پوری دنیا کو یہ بتا دو اور بوانگے دوحل یہ اعلان کر دو کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو۔ تو یہاں سے نبی کی حیات بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو یہ کہا کرتے ہیں، چاہے وہ ٹانڈے والے ہوں، چاہے وہ دلی یا بھوپال والے ہوں، چاہے وہ شاہی یا مراد آباد والے ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے یا چپے کے رہنے والے ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، نبی تو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں رکھتے۔ ارے نادانو، عشق مصطفیٰ کی عینک لگا کر، حب مصطفیٰ کا چشمہ لگا کر تم جب قرآن و حدیث کو پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا اور معلوم ہوگا کہ رب نے اعلان فرما دیا کہ میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو۔ تو پتا یہ چلا کہ زندہ ہی دیا کرتا ہے۔ نبی کے تعلق سے اللہ نے یہ پیغام دے کر کے یہ بتا دیا کہ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے، اور میرے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور اپنی اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو حضرات جو زندہ ہوتا ہے اور نبی زندہ ہے، اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنی قبروں میں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ دنیا کچھ بھی کہے مگر میرے امام نے جو اعلان فرما دیا ہم اسی کو فالو کریں گے، ہم اسی پر عمل کریں گے، ہم اسی کو مانیں گے۔ میرے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً فرما دیا ہے، اللہ نے بلا قید کے فرما دیا ہے، کوئی بندش نہیں لگائی ہے، کوئی مقید نہیں فرمایا ہے، کوئی حدود قائم نہیں کی ہے کہ تم میرے نبی سے صرف نماز کا طریقہ لے لو، یا میرے رسول سے روزے کا طریقہ لے لو، یا صرف حج و زکوٰۃ کا طریقہ لے لو۔ نہیں نہیں، بلکہ پروردگار نے اپنے حبیب کے تعلق سے مطلقاً فرما دیا ہے کہ میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو۔ تو پتہ یہ چلا کہ صداقت مصطفیٰ سے لے لو، عدالت مصطفیٰ سے لے لو، سخاوت مصطفیٰ سے لے لو، شجاعت مصطفیٰ سے لے لو، شریعت مصطفیٰ سے لے لو، طریقت مصطفیٰ سے لے لو، معرفت مصطفیٰ سے لے لو، زندگی مصطفیٰ سے لے لو، بندگی مصطفیٰ سے لے لو، بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ میرے مصطفیٰ سے لے لو، ماں باپ سے محبت کرنے کا سلیقہ میرے مصطفیٰ سے لے لو، استاد کا ادب کرنے کا طریقہ میرے مصطفیٰ سے لے لو، اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ میرے مصطفیٰ سے لے لو، اپنے بچوں کے
عقیقہ کرنے کا طریقہ میرے مصطفیٰ سے لے لو. میرے پیغمبر کی جان کے تعلق سے اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو. اور میرے امام نے بتا دیا کہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے ہیں حضرت؟ جواب رب نے اعلان فرمایا کہ میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو اور جن بری باتوں سے روکے ان سے زور سے بولیے. کیا رکنے کے موڈ میں نہیں ہو کیا؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو اور جن بری باتوں سے روکے ان سے رک جاؤ. تو حضرات قرآن ہمیں یہ ثبوت دے رہا ہے, قرآن ہمیں یہ میسج دے رہا ہے, قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو نبی نے دیا ہے اگر تم وہی لوگے تو تم اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور تم میدان محشر میں بھی ظفر یاب ہو جاؤ گے. آج مسلمان شکوہ طلب ہوتا ہے, آج انسان اور ہندوستان کا مسلمان بالخصوص در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے اور شکوہ طلب ہوتا پھر رہا ہے اور جگہ جگہ پر شکوے کیے جاتے ہیں. ارے صاحب مسلمانوں کو بڑا ستایا جاتا ہے, مسلمانوں کو بڑا مارا جا رہا ہے, ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, ان کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے, ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے. حضرات آج بھی اگر ہم قرآن پر عمل کر لیں جو مصطفیٰ نے دیا ہے, اگر ہم وہ لے لیں تو دنیا کی کوئی طاقت قوم مسلم کو سرنگو نہیں کر سکتی ہے. اگر تم نے وہ لیا ہوتا جو مصطفیٰ نے دیا ہے تو تم اپنے گھر میں ہوتے تب بھی کامیاب ہوتے, اپنی فیکٹری میں ہوتے تب بھی کامیاب ہوتے, اگر تم سفر میں ہوتے تب بھی کامیاب ہوتے, اگر تم حضر میں ہوتے تب بھی کامیاب ہوتے, اگر تم جلوت میں ہوتے تب بھی کامیاب ہوتے, اگر تم خلوت میں ہوتے تب بھی کامیاب ہوتے. نبی نے جو دیا ہے اسے تم لے لو تو قسم خدا کی رب کی رحمت اعلان کرے گی اے میرے بندو میرے محبوب کے دیے ہوئے کو لینا یہ تمہارا کام تھا, تمہیں کامیابی دینا یہ میرا کام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ نعیمی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد. آج ہم وہ لیتے کہاں ہیں؟ بڑے لائق الفائق ہیں ڈاکٹر نصر عالم صاحب اور ان کی اہلیہ اور ان کے اہل خانہ کہ جنہوں نے اپنے فرزند ارجمند کے عقیقہ مسنونہ کے موقع پر یعنی اس محفل کو سجایا, اپنے بچے کا عقیقہ کیا. آج دیکھیے اگر گاڑی آ جائے, اگر فور ویلر آ جائے, اگر اللہ ذرا سی دولت دے جائے, دے دے پروردگار دولت عطا فرما دے ذرا سی, تو آدمی پینٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے, جامے سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے. اب اسے شریعت اچھی نہیں لگتی, اب اسے سنت اچھی نہیں لگتی, اب اسے یہ علماء اچھے نہیں لگتے, اب اسے یہ مدارس اچھے نہیں لگتے, اب اسے یہ مساجد اچھی نہیں لگتی. اب تو وہی اچھی لگتی ہیں جو کہ بمبئی میں کرائے پر ناچتی ہیں, اب تو وہی اچھے لگتے ہیں جو چند سکوں کے عوض اپنے ایمان کا اور دین کا سودا کیا کرتے ہیں. اب تو وہی انگریز اچھے لگتے ہیں جو کل بھی اسلام کے دشمن تھے آج بھی دشمن ہیں. اب تو وہی اچھے لگتے ہیں جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے ارے صاحب سنت رسول پر عمل کر لو, اپنے بچوں کو اسلامی لبادہ اڑا دو, تو انسان یہ کہتا نظر آتا ہے ارے صاحب یہ تو ماڈرن زمانہ ہے, ارے یہ تو فیشن کا زمانہ ہے, ارے یہ تو نیا زمانہ ہے, تم تو پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو. حضرات نہ کل زمانہ نیا تھا, نہ آج زمانہ نیا ہے, نہ صبح قیامت تک زمانہ نیا ہوگا. مسلمانوں کے لیے تو کل بھی وہی قرآن تھا, آج بھی وہی قرآن ہے, صبح قیامت تک وہی قرآن رہے گا. کل بھی ہماری شریعت وہی تھی, آج بھی ہماری شریعت وہی ہے, صبح قیامت تک وہی شریعت رہے گی. اور قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اگر ذرا سے ایس پورٹر بن گئے
کارخانہ اچھا چلنے لگا اور مراد آباد کے عمرہ میں نام آ گیا تو اب تو صاحب بالکل ٹھکانہ نہیں ہے. اگر کہا جائے داڑھی سے چہرہ سجا لیجئے، ارے صاحب مجھے لندن جانا پڑتا ہے، مجھے امریکہ جانا پڑتا ہے، مجھے جو ہے برطانیہ کا دورہ کرنا پڑتا ہے، مجھے سب سے ملاقات کرنی پڑتی ہے. مگر رب فرماتا ہے لومتا لا یخافون لومتا لائم، یعنی اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہودی کیا کہے گا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نصرانی کیا کہے گا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کا دشمن کیا کہے گا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہندوستان کے مشرکوں کافر کیا کہیں گے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کی سنت کی چیز میں ہے، میرے آقا نے کیا دیا ہے، میرے آقا نے کیا ہمیں عطا فرمایا ہے. جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو پروردگار کامیابی عطا فرماتا ہے. جب تک وہ دنیا میں رہتے ہیں باعزت رہتے ہیں، جب دنیا سے جائیں گے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. میں مراد آباد کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں بھی مراد آباد کا رہنے والا ہوں. حضرات گرامی، تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو، اور جن بری باتوں سے روکے ان سے، زور سے بولیے، جن بری باتوں سے روکے ان سے رک جاؤ. تو جن بری باتوں سے اللہ کے نبی نے ہمیں روکا ہے ان باتوں سے ہمیں رکنا ہوگا. مگر آج قوم مسلم کہاں رک رہی ہے؟ آج شراب کے میخانے ہم جاتے ہیں، شراب کے جام و مینا ہمارے ہاتھ میں ہیں، شراب کے پیالے ہمارے ہاتھ میں ہیں. آج سود لیتے ہم نظر آتے ہیں، آج ہم آپس میں تضاد کرتے نظر آتے ہیں. مگر مسلمانوں یاد رکھنا، دنیا کی خرافات میں یا دنیا کی برائیوں میں خیر نہیں ہے. اگر خیر ہے تو فرائض کی ادائیگی میں ہے، اگر خیر ہے تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے میں ہے. اور کسی عاشق رسول نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں اور اے انسانوں، اگر تم دونوں جہان کی کامیابی چاہتے ہو تو میرے فیصلے پر عمل کر لو کہ دونوں جہاں میں مطلوب کر تمہیں آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. بڑے لائق و فائق ہیں ڈاکٹر نصر عالم صاحب، ماشاءاللہ. ایک چھوٹا سا بچہ ابھی اسٹیج پہ آیا تھا اور گلاب کے پھول پڑ رہے تھے. بچہ بھی پھول جیسا لگ رہا تھا، بڑا حسین لگ رہا تھا، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، بڑا اچھا لگ رہا تھا. حضرات گرامی، تو انہوں نے یہ بڑا اچھا کیا ہے. اور یہ جسے رب کی توفیق ہوتی ہے، رب جسے یہ توفیق عطا فرماتا ہے، وہی اس کے حبیب کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، وہی اس کے فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ورنہ میرا مشاہدہ تو یہ ہے، آپ پورے مراد آباد میں یا پورے منڈل مراد آباد کے پورے منڈل میں یا آپ پوری یو پی میں یا آپ پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں نظر بنظر عمیق دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج ہم دنیا میں کیسے ملوث ہو چکے ہیں. آج دنیا ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج جب کسی کو پروردگار بیٹا عطا فرماتا ہے یا بیٹی عطا فرماتا ہے تو بیٹی کون دیتا ہے؟ پروردگار بیٹی عطا فرماتا ہے. بیٹا کون عطا کرتا ہے؟ مالک کائنات عطا فرماتا ہے. اگر بیٹے کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کے پاس بیٹا نہیں ہے. بیٹی کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کے پاس کوئی اولاد یا بیٹی نہیں ہے. لاکھوں روپے خرچ کر دیے، کروڑوں روپے خرچ کر دیے، مگر ابھی اولاد سے نہ آشنا ہیں، ابھی ناولد ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. کبھی اس ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، کبھی اس مزار پہ جاتے ہیں، کبھی اس بابا کے پاس میں جاتے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے گھر کے یا دکان کے چکر لگاتے ہیں، مگر اولاد نہیں مل رہی ہے. مگر اے مسلمانوں، اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تمہیں ایک ایک دو بیٹے یا بیٹیاں یا اولاد نہیں عطا کی ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں بہت ساری اولاد عطا فرمائی ہے. کسی کو 5 بیٹے عطا فرمائے ہیں، کسی کو 6 بیٹے عطا فرمائے ہیں، کسی کو 7 بیٹے عطا فرمائے ہیں. بعض تو ایسے ہیں کہ مسلمانوں میں 10 اولاد بھی ہے، 6 بیٹے ہیں تو 4 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں تو 4 بیٹے ہیں. اللہ خوب ترقی عطا فرمائے ہر مسلمان کو. اور یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے، میرے آقا کا فرمان بھی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے بچے زیادہ ہوں. صحابہ عرض
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے پتا چلے گا، یہ معلوم کیسے ہوگا، خبر کیسے ہوگی کہ اس کے بچے زیادہ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ماں کو دیکھو، اس کی نانی کو دیکھو۔ آج ہندوستان میں پابندی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہی نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، لڑکی ہو یا لڑکے، بچے دو ہی اچھے۔ مگر قرآن فرماتا ہے، میرا رسول فرماتا ہے، دور جہالت میں یہی تو ہوتا تھا کہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، غریب کو اس لیے مار دیتے تھے کہ ہم اس کی پرورش کیسے کریں گے، امیر اس لیے مار دیتے تھے کہ کوئی جب یہ جوان ہوگی ہم اس کی شادی کریں گے، داماد بن کے کوئی ہمارے گھر پہ آئے گا، نعرے تکبیر، ہو جائے گی۔ نعرے رسالت، علماء اہل سنت حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ رام پوری، اولاد علی اولاد غوث اعظم سید رضوان میاں صاحب قبلہ رام پوری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دیکھیے حضرت علامہ مولانا سید رضوان میاں صاحب اللہ تشریف لا چکے ہیں اور میرے بعد حضرت کا مدلل مفصل اور متحقہ خطاب ہوگا، لہذا بس تھوڑی سی دیر کے لیے میں اور آپ کے سامنے حاضر ہوں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہی دور جہالت میں ہوتا تھا تو امیر اس لیے مار دیتے تھے کہ کوئی داماد بن کے ہمارے گھر کو آئے گا تو ہماری مونچھ نیچے کو ہو جائے گی، مگر رب نے اعلان فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے، نحن نرزقہم وایاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ تو پالنے والا یہ پروردگار ہے، اگر وہ عطا فرما دے تو آدمی اپنے آپ کو بھی پالتا ہے، اپنے بچوں کو بھی پالتا ہے، اپنی بیوی کو بھی پالتا ہے، اور اگر اللہ بڑا دل عطا فرماتا ہے تو وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریب بچوں کی شادی کرتا نظر آتا ہے، وہ مدارس میں تعاون کرتا نظر آتا ہے، وہ مساجد میں تعاون کرتا نظر آتا ہے۔ اور اگر اللہ نے دل نہیں دیا ہے، آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے اور بخل سے کام لیتا ہے تو حضرات پھر تو وہ پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو اور جن بری باتوں سے روکے ان سے رک جاؤ۔ اور ڈاکٹر نصر عالم صاحب نے اپنے بچے کا عقیقہ کر کے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں دنیا کو فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں انگریزوں کو فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں نصرانیوں کو فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی رقاص کو فالو نہیں کرنا ہے، یا ہمیں رقاصاؤں کو یا بمبئی کے نچنیوں کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اگر ہمیں فالو کرنا ہے تو مدینے کے پیغمبر کو فالو کرنا ہے، اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیے امیر کے یہاں جب بچہ 1 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے اور ساتھ یوم ولادت یوم ولادت منایا جاتا ہے، سال گرے منایا جاتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، ایک کیک آتا ہے، اب صاحب سنتری صاحب آ رہے ہیں، اب منتری صاحب آ رہے ہیں، اور چھوٹا ہے تو پردھان جی آ رہے ہیں، حاجی جی آ رہے ہیں، قاضی جی آ رہے ہیں، ایک بھی مولانا کی یاد نہیں آتی، ایک بھی مولانا نہیں آتا۔ اور میں سمجھتا ہوں مولانا آئیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ مولانا کبھی خرافات میں قدم نہیں رکھتے، وہ تو وہاں قدم رکھتے ہیں جہاں شریعت پر عمل ہوتا ہے، وہ تو وہاں جاتے ہیں جہاں قرآن پر عمل ہوتا ہے۔ تو یہ کیک کاٹا جاتا ہے اور وہ لوگ کیک کاٹتے ہیں کہ اگر ان کی پینٹوں کو دیکھو گے تو کم سے کم 100 گرام پیشاب ضرور نکل آئے گا۔ ایسے لوگوں سے نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی برکت ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے تو شیطان کو راضی مت کرو بلکہ اپنے پروردگار کو راضی کرو اور اپنے بچے کا عقیقہ کر کے یہ اعلان کر دو، پروردگار تو نے یہ بیٹا عطا فرمایا تو میں تیرے حبیب کی سنت عقیقہ کو ادا کر رہا ہوں اور میں اپنے بچے کی جان کا صدقہ دے کر کے اس جانور کی شکل میں یہ عقیقہ کر رہا ہوں، تو میری بھی حفاظت فرما، تو میرے بیٹے کی بھی حفاظت فرما۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس بچے کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے
ہے وہ بچہ بیماریوں سے اور بلاؤں سے محفوظ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان چاہے اللہ۔ بڑا بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب صدقہ دو، صاحب صدقہ دو، صاحب صدقہ دو۔ اب اگر کوئی بخیل نہیں ہے تو صدقہ دے دیتے ہیں۔ کبھی جو ہے کسی مدرسے میں جو ہے بکرا بھجوا دیا، اور جو ہے کبھی کسی مدرسے میں بکرا بھجوا دیا، یا صدقہ غریب کو دے دیا یا امیر کو دے دیا۔ یہ تو جو لوگ سخی فیاض ہوتے ہیں اور جو دیالو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مگر بخیل تو ان سے بھی گریز کیا کرتے ہیں، وہ ایسے کاموں میں بھی قدم آگے نہیں بڑھاتے ہیں۔ اب حضرات گرامی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ جمعرات کے دن پیدا ہوا ہے تو جمعرات کے دن 7ویں دن نام بھی رکھا جائے اور اس کا عقیقہ بھی کیا جائے۔ اب لڑکے کے لیے مستحب 2 بکرے ہیں، لڑکی کے لیے 1 بکری ہے، لیکن اگر لڑکے کے لیے 1 بکرا کر دیا جائے اور لڑکی کے لیے بھی 1 بکرا یا بکری کر دی جائے تب بھی کوئی قباحت یا گریز نہیں ہے، بلکہ اللہ پھر بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو لہذا ہم اپنے بچوں کا نام بھی اچھا رکھیں اور ہم اپنے بچوں کا عقیقہ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ لیکن ایک بات کا اور خیال رکھیے، آج کچھ لوگ جو ہے سود پر پیسہ لیتے ہیں، قرضہ لے کر کے عقیقہ کرتے ہیں، تو ایسا کام مت کیجئے۔ سود لے کر کے یا قرضہ لے کر کے عقیقہ مت کیجئے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، سرمایہ دیا ہے، اگر تمہیں ثروت عطا فرمائی ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ پوری زندگی میں جب بھی عقیقہ کر دیا جائے گا تو عقیقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اپنے بچوں کا نام اچھا نام رکھیے۔ آج ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں، جب کسی کے لڑکی یا لڑکا پیدا ہوتا ہے تو حضرات مولانا سے تو بعد میں پوچھا جاتا ہے، سید صاحب کے پاس میں تو بعد میں جاتے ہیں، پہلے جو ہے باجی نام رکھتی ہیں۔ اور وہ نام کیسا رکھیں گی؟ جو ٹی وی میں دیکھا ہوگا یا جو اخبار میں دیکھا ہوگا یا جو فیس بک پر دیکھا ہوگا یا جو یوٹیوب پر دیکھا ہوگا۔ حضرات گرامی ایک جگہ میں گیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مجرمین رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی تم نے مجرمین نام کیوں رکھا ہے؟ کہا قرآن میں ہے۔ میں نے کہا قرآن میں تو خبیث بھی ہے، قرآن میں تو ابلیس بھی ہے، قرآن میں تو مردود بھی ہے، تو لہذا یہ تو دیکھو کہ کس معنی میں ہے اور کس موقع پر جو ہے وہاں نام یہ آیا ہے۔ لہذا سب سے اچھے نام رب کی بارگاہ میں عبداللہ یا عبد الرحمن ہیں۔ اگر بیٹا پیدا ہو تو اللہ کے نام پر نام رکھے جائیں، یعنی عبد اس میں لگا دیا جائے، یا تو عبداللہ رکھا جائے یا عبد الرحمن رکھا جائے۔ اور اگر وہ نام نہ رکھیں تو آپ مصطفیٰ جان الرحمت کے نام پر نام رکھیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سمو باسمی، کہ تم اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھو۔ حضرات گرامی لیکن آج ہمیں تو نئے نام چاہیے۔ حضرات بار بار متعدد مرتبہ پوچھا جاتا ہے کہ نیا سا نیا نام بتا دو، مگر یاد رکھیے آج اس مجلس میں یہ عزم مصمم کر کے جائیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا نام سرکار کی بیٹیوں کے نام پہ نام رکھیں گے، ہم اپنے بیٹوں کا نام سرکار کے نام پر رکھیں گے یا سرکار کے بیٹوں کے نام پر نام رکھیں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم اپنے بچوں کا نام آپ کے نام پر رکھیں گے تو ہمیں اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا، ہمیں اس کی منفعت کیا ملے گی؟ تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس کا نام محمد ہوگا قیامت کے دن جب تک میں اسے جنت میں داخل نہیں کرا دوں گا اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر ہمارے ہاں نام تو ہونے چاہیے پپو، گڈو، اور لڑکیوں کے بھی عجیب عجیب نام چل رہے ہیں۔ بہرحال وقتی قلت دامنگیر ہے، میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اور سرکار فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ میں ہوگا۔ تو سرکار کی سنتوں سے محبت کیجئے، سرکار سے محبت کیجئے۔ جب ہم سرکار سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا داخلہ جنت میں ضرور ہوگا، اس لیے کہ سرکار کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے۔ اب ماہ ربیع الاول شروع ہونے والا ہے اور سنیچر کے دن یعنی آج 27 تاریخ ہے چاند کی، سفر المظفر کی، ابھی عرس رجبی پرسوں گزرا ہے، آج 27 تاریخ ہے۔ اب جیسے ہی یکم ربیع الاول شریف ہوگا، ماہ نور کا چاند نظر آئے گا تو پوری دنیا میں جو ہے ایک عظیم
مسرت کی لہر دوڑے گی اور ایک خوشی کی لہر دوڑے گی، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہروں کا جغرافیہ بدل جائے گا، کچھ لوگوں کے چہرے تو ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ سوکھا ہوا کریلا ہوتا ہے، مگر آپ یہ مت دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو حضرت جبریل امین نے جھنڈے لگائے تھے اور کعبے کی چھت پر لگایا تھا اور مشرق میں بھی لگایا اور مغرب میں بھی لگایا۔ ہم بھی جبریل امی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں چراغاں کرتے رہیں گے، اپنے گھروں میں جھنڈے بھی لگائیں گے اور ہم جلوس بھی نکالیں گے۔ اگر کوئی روکنے کی کوشش کرے گا تو انہیں یہ پیغام دے دینا اور زبان اعلیٰ حضرت میں بتا دینا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نقد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ والسلام علی من اتبع الہدی۔